نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، کیا بیوی کے ساتھ اگر مان کے چلیے کہ اگر حیض کی حالت میں ہے عورت اور اس کو حیض آنا بند ہو گیا، پیریڈ ہو رہے ہیں، MC ہو رہی ہیں اور اس کو جو ہے وہ آنا بند ہو گیا، تو کیا پھر اسی صورت میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ سوال ہے۔ تو دوستو، آج انشاءاللہ میں واضح طور پہ اس کو خلاصہ بیان کروں گا، اور آج کا جو یہ پورا مسئلہ ہے میں سنی بہشت زیور کے حوالے سے آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ حیض ختم ہونے کے بعد بغیر نہائے شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو آپ پورا مسئلہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، اگر بیوی کو حیض آ رہا ہے تو اگر پورے 10 دن ہو چکے ہیں اور 10 دن کے بعد خون آنا بند ہو گیا، تو پھر اب بغیر غسل کیے ہی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، یہ بلا شبہ جائز ہے۔ لیکن اگر 8 دن میں ہی حیض کا خون آنا بند ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو بیوی غسل کر لے اس کے بعد ہم بستری کرے گا، یا پھر ایک نماز کا وقت گزر جائے اس کے بعد ہم بستری کر سکتا ہے۔ ایک نماز کا وقت گزرنے سے کیا مراد ہے؟ مثلا جیسے کہ ظہر کے وقت خون آنا بند ہو گیا تو عصر تک کا انتظار کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، مان کے چلیے کہ ظہر کے وقت میں اس وقت حیض کا خون آنا بند ہوا کہ وہ نہا کے کپڑے پہن کے اللہ اکبر کہہ لیتی، اس سے پہلے ہی ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں جو ہے اگلے وقت سے ٹائم لگے گا، سمجھ رہے نہیں، اگلا وقت سے ٹائم لگے گا، وہ وقت شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ایک ٹائم کا گزر جانا اس کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ بیوی اس چیز کو دیکھ لے کہ ایک نماز کا وقت گزرا ہے یا نہیں گزرا، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ غسل کر کے ہی ہم بستری کریں، یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے، کیونکہ اس وقت میں جو MC جب عورت کو ہوتی ہے، پیریڈ ہوتے ہیں، تو اس وقت میں عورت ناپاک ہوتی ہے، تو سب سے بہتر اور بیسٹ طریقہ تو یہ ہے کہ غسل کر کے ہی ہم بستری کی جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے غسل نہیں کیا اور یہ دونوں صورتیں پائی گئیں جو ہم نے پیچھے بیان کی، تو ان دونوں صورتوں میں بھی انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں اگر آ چکا ہے تو ہم بستری جائز ہے، اس میں گنہگار نہیں ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں یقیناً یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی خدمت کرنے، دین پہ عمل کرنے، شریعت پہ عمل کرنے، مسئلے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔